تھوڑے عرصے میں بہت کچھ کیا، بہت کچھ حاصل کیا. یہ جرنی، اس کے بارے میں ایک چند الفاظوں میں اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہوں گی آپ کی جرنی کو. میری جرنی ایکچولی آئی ہیو اسٹارٹیڈ مائی کیریئر وین آئی واز اے اسٹوڈنٹ. سو آئی ہیو اسٹارٹیڈ مائی مائنر اینڈ سوشل میٹیریل ایکٹیویٹیز ڈیورنگ مائی ایجوکیشن. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ایئرلی ایج ہوتی ہے کالج لائف میں، تو اتنی میچورٹی نہیں ہوتی، لیکن آپ پیشنیٹ بہت ہوتے ہیں. تو مجھے بھی بس ہیرو بننے کا شوق تھا کہ کسی بھی طرح سے ہم بھی ہیرو بن جائیں. تو یہ ہیرو بننے کا شوق مجھے آگے لے کر آیا. اور اس کے بعد پھر جب پراپر طریقے سے جو میری ورکنگ اسٹارٹ ہوئی، آئی تھنک دیٹ واز کووڈ-19. تو کووڈ-19 اگر کریٹرز کہیں گے تو یہ برا نہیں ہے، یا کووڈ-19 ہیروز اگر کہا جائے تو اس میں پراپر ہم نے کام شروع کیا. جب دیکھا کہ یار اتنا زیادہ ہمارے پاکستان میں یہ سچویشن، ناٹ ان جسٹ پاکستان، پوری دنیا اس کو فیس کر رہی تھی، لیکن بحیثیت پاکستانی ہم نے ان چیزوں کو پہلی بار دیکھا. مطلب شاید ہمارے پیرنٹس نے بھی اس سچویشن کو کبھی نہیں دیکھا. تو اس میں جہاں پہ ایکسائٹمنٹ تھی تو وہاں پر کریوسٹی بھی تھی، وہاں پر ایک یہ بھی تھا کہ یار اس سے ہم کیسے نکلیں گے. مطلب جو چیزیں آپ نے کبھی دیکھی ہی نہیں، کہ آپ نے کوارنٹائن بھی ہونا ہے، آپ نے خود کو جو ہے وہ ماسک بھی ویئر کرنا ہے، آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ بھی رکھنی ہے، ایسا تو کبھی تھا ہی نہیں لائف میں. اب سچویشن سڈن چینج ہو گئی. جب سڈن سچویشن چینج ہوگی تو یو آلویز تھنک دیٹ واٹ ہیو ٹو ڈو ان دس سچویشن. تو بس وہ وہاں سے ورکنگ شروع ہوئی. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اللہ کا شکر ہے کہ سچویشن جب سیٹل ہوئی، تو سیٹل ہونے کے بعد بھی وہ کووڈ-19 کا تو دور گزر گیا، لیکن پھر وہ ہمارا دور شروع ہو گیا. ہمارا دور شروع ہو گیا. میں ہمیشہ اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں، لائک یو سیڈ بیفور، کہ جہاں آپ کو اچھی چیزیں ملتی ہیں وہاں آپ کو بری چیزیں بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہیں. تو شاید کووڈ-19 بہت ہی ایک نامناسب سی وبا تھی جو پوری دنیا میں پھیلی تھی، لیکن اس نے بہت ساری اچھی چیزیں بھی کی. ناؤ وی ہیو ان پاکستان انڈیپینڈنٹ ویمنس جیسے آپ ہیں، اور نہ صرف اس حد تک بلکہ گھروں میں ہم نے انڈیپینڈنس دیکھی ہے. اور یہ بڑی خوبصورت چیز ہے جو ہمیں وہ کوارنٹائن سکھا کے گیا ہے. اچھا یہ بتائیے، ماشاء اللہ سے اتنا سارا کام ہو بھی رہا ہے اور چل بھی رہا ہے، خوبصورت کام ہو بھی رہا ہے. یہ جو ٹیلنٹ آف پاکستان کی کہانی ہے، ذرا یہ کہانی ذرا سنائیں ہمیں. ٹیلنٹ آف پاکستان ایسے آیا ذہن میں یہ آئیڈیا کہ جب ہم کووڈ میں کام کرنے نکلے نا، تو وہاں پر میں نے بہت سارے ایسے ہڈن ڈائمنڈس کو دیکھا جو کہ اپنے لیس فارچونیٹ ہونے کی وجہ سے میڈیا تک نہیں آ پاتے ہیں. سو اب انہیں کس طرح سے پروموٹ کیا جائے. میں اگر ہمارے پڑوسی ملک کا ذکر کروں تو اس میں بہت سارے ایسے ہمارے سراؤنڈنگس میں ایسے کنٹریز ہیں جہاں پر وہ اپنی یوتھ کو بڑا پروموٹ کرتے ہیں. ٹیلنٹ ہنٹ شوز ہوتے ہیں باقاعدہ. ایسے ہی آپ دیکھ لیں کہ نہ صرف ایشیا میں بلکہ یورپین کنٹریز میں بھی بڑے بڑے اسٹینڈ ہوتے ہیں جہاں پہ لوگوں کے اندر کوئی بھی اگر اسکل ہے، کوئی بھی ایک ہڈن ٹیلنٹ ہے، وہ اس کو بہت ہائیلی اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور اسے وہ پروموٹ کرنے کے لیے ان کو وسائل بھی دیتے ہیں. جبکہ ہمارے یہاں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. مطلب اگر آپ بات کریں ہیرو بننے کی تو زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ بھئی کچھ این جی اوز چل رہی ہیں، وہ کام کر رہی ہیں، کچھ فاؤنڈیشنز چل رہی ہیں. اب وہ آپ کام کر رہے ہیں چیریٹی کا، چیریٹی از این another thing, but if you want to promote others then you have to motivate yourself first, then you will motivate others. تو مجھے ایسا لگا کہ کیوں نہ موٹیویشن کے ذریعے ان کو اس بات کو جو ہے ہائی لائٹ کیا جائے، انہیں بتایا جائے کہ آپ کے اندر یہ ہڈن کوالٹی ہے، کیوں نہ اسے میڈیا پہ پروموٹ کریں. یو آر دا ریئل ٹیلنٹ آف پاکستان، آپ کو بھی آگے جانا چاہیے. تو بس یہ جب کہیں نہ کہیں آبزرویشن میں میرے رہتا تھا تو میں دیکھتی تھی کسی بھی جگہ پہ اب یہ ہمارے پروگرام میں بیٹھے ہیں، بڑا اچھا یہ ساز بجاتے ہیں، تو یہ بھی ایک ٹیلنٹ ہے نا. اگر وہ ایک پیانو بہت اچھا بجا رہے ہیں یا آپ ایک بہت اچھی بہترین ہوسٹ ہیں تو یہ آپ سب کا ٹیلنٹ ہے. تو کیوں نہ ہم اس ٹیلنٹ کو سوشل میڈیا کے تھرو انٹرنیشنل لیول پر ہائی لائٹ کریں. تو یہ ساری چیزیں تھیں. بس وہ وہاں سے ٹیلنٹ آف پاکستان کا کام شروع ہوتا گیا. مجھے لگا کہ جہاں پہ بھی ہڈن ٹیلنٹ ہے ان کو کولیبریشن میں لا کے میں نے ورکنگ شروع کر دی. فیس بک سے یہ ورکنگ شروع ہوئی تھی. فیس بک پہ سب سے پہلے لائیو جا کے میں چھوٹے چھوٹے سے ولاگس بناتی تھی. اس پہ کافی دیر تک میں لوگوں سے باتیں بھی کرتی تھی. مجھے پتہ چلتا تھا کہ کدھر کیا ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے. تو ایک لوگ ایکسائٹمنٹ میں بھی آتے تھے کہ ہم آنا تو چاہتے ہیں پر ہمارے پاس یہ ریسورسز نہیں ہیں. سبین جاوید آپ یہ پوسٹ ہماری لگائیں گی اگر ہم بھیج دیں گے؟ تو میں اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے وہ چیزیں پروموٹ میں نے کرنی شروع کر دی. تو بس وہ پھر ایک
یہاں سے اس کا نام جب تک ٹیلنٹ آف پاکستان نہیں تھا, پھر جب یہ کام بڑھنے لگا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو کوئی شکل دی جائے. ہر چیز کا ایک نام ہوتا ہے, تو میں نے اس کو ٹیلنٹ آف پاکستان کا نام دے دیا. زبردست.